ہم نے پڑھا تھا Bismillah group. کہ بنی اسرائیل کے حالات جو ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں، یعنی جو مدینہ کے اندر یہودی موجود تھے نبی علیہ السلام کے زمانہ میں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے باپ دادا کے تذکرے جو ہیں یاد دلا رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو انعامات فرمائے اور جو عذاب آئے، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا کے فرما رہے ہیں کہ تم باز آ جاؤ اپنی اس بغاوت سے، ورنہ جو تمہارے باپ دادا کے ساتھ ہوا وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اور یہ بھی دیکھتے جاؤ کہ تمہارے باپ دادا کتنے باغی تھے اور ان کے ساتھ ہمارا رویہ کتنا اچھا رہا، ہم نے ان کی بغاوت کے باوجود ان کے اوپر انعامات فرمائے، لیکن وہ جب اڑے رہے بغاوت کے اوپر تو ہم نے پھر ان کے اوپر عذاب بھی نازل فرمائے۔ تو 8 انعام اور 2 عذاب جو ہیں ان کا تذکرہ آنا تھا۔ یہاں پہ ہم آج ساتواں انعام پڑھ رہے ہیں کہ ذللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو قوم تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جنگ کرو جا کر۔ یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، مختلف پاروں میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ یہی بیت المقدس کو فتح کرنے کا ان کو حکم دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو جا اور تیرا رب جائے اور تم دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی یہ اس قدر سرکش قوم تھی۔ ان کا جواب ملاحظہ کیجئے کہ جب ان کو جہاد کا حکم ملا تو انہوں نے کتنی سرکشی کے ساتھ جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر سزا کی صورت میں ان لوگوں کو صحرائے سینا کے اندر، میدان تی کے اندر ان کو قید کر دیا، اور ان کو اجازت نہیں تھی کہیں بھی جانے کی۔ اور وہ میدان یعنی صحرا جو ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ریت کا وہ ریتلا علاقہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر نہ درخت ہوتے ہیں، نہ کوئی گھر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس لکو دک جگہ ہوتی ہے، کڑکتی دھوپ اور گرم ریت۔ تو جب انہوں نے فلسطین کو فتح کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر یہاں بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں کے انعامات یاد دلا رہے ہیں کہ ذللنا علیکم الغمام، جب تم لکو دک صحرا کے اندر تھے اور کڑکتی دھوپ تمہارے اوپر ہر وقت رہتی تھی، تو ہم نے تمہاری بغاوت کے باوجود، تم اس قدر باغی قوم تھے، اس کے باوجود ہم نے تم پہ رحم فرمایا اور ہم نے بادل کو تمہارے اوپر مقرر فرما دیا، اور وہ بادل ہر وقت تمہارے اوپر سایہ فگن رہتا، سایہ کیے رکھتا۔ تو یہ ہماری مہربانی تھی کہ تم اتنے باغی تھے، اس کے باوجود ہم نے تمہیں دھوپ میں جلنے سے بچا لیا اور بادل کو تمہارے اوپر مقرر رکھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اب وہاں پہ جو ہے ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی بزنس کر سکتے تھے یا کوئی کچھ بھی کسی قسم کا تجارت کر سکتے تھے، یعنی کھانے پینے کے لیے کچھ کما سکتے تھے کسی بھی طریقے سے۔ تو ان کی خوراک کا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری خوراک کا انتظام اس طرح کیا کہ تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل فرمایا۔ من و سلوہ جو ہے، من کا مطلب میٹھا اور سلوہ کا مطلب نمکین۔ تو میٹھا اور نمکین کیا تھا؟ مفسرین نے بتایا ہے کہ حلوہ کی صورت میں کوئی چیز رات کو جیسے اوس پڑتی ہے اس طرح درختوں کے پتوں کے اوپر، گھاس کے اوپر آ جاتی تھی، اور یہ اس کو اتار کے کھا سکتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا انتظام کھانے کے لیے ان کا فرما دیا۔ اور نمکین جو تھا وہ یہ تھا کہ پرندے جو تھے وہ آ کر ان کے آس پاس بیٹھ جاتے تھے، ان کے خیموں کے پاس، اور اتنے قریب ہوتے تھے کہ یہ ہاتھ کے ساتھ ان کا شکار کر سکتے تھے، ہاتھ سے ان کو پکڑ سکتے تھے، اور وہ اڑتے بھی نہیں تھے۔ یعنی جب پرندہ جیسے احتجاجاً اڑ جاتا ہے یا کوشش کرتا ہے خود کو چھڑانے کی، ایسا بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ جو بھی شکار کرنا چاہتا ان میں سے اس کے ہاتھ میں آ جاتا تھا آسانی سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری بغاوت کے باوجود میں نے تمہارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ تمہیں سایہ بھی دیا اور تمہارے اوپر من و سلوہ بھی نازل فرمایا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے فرمایا کہ تم جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو کھاؤ۔
वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये बाज नहीं आए अपनी बगावत से और नाशुक्री से। अगली आयत में इंशाल्लाह 61 में हम डिटेल के साथ कल के लेसन में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या चीज़ें मांगी और क्या मुतालबा किया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मुतालबा करके और ये बगावत करके इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया, बल्कि ये अपने आप पर जुल्म कर रहे थे। यानी अपने आप को मशक्कत में डाल रहे थे और अपने आप को जो है दुनियावी उखरवी दोनों रुसवाई जो है उसको अपना मुकद्दर बना रहे थे। तो ये चीज़ें पढ़ते हुए हमें हर आयत पे खुद को जो है देखना है। इसको सिर्फ़ एक कहानी समझ के नहीं लेना। अल्लाह ताला हमें क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर हमारे अंदर आईं तो अल्लाह ताला का कानून एक ही है। ऐसा नहीं कि बनी इसराइल के साथ नाऊज़ बिल्ला कोई अलग से मामला था और कोई दुश्मनी थी किसी को कि ऐसा मामला हुआ। हर एक के लिए अल्लाह का कानून यही है कि जो भी बगावत करता है उसको सज़ाएँ मिलती हैं। तो इसलिए इस्लाम का जो तर्ज़ हयात इस्लाम ने हमें दिया है उसके मुताबिक चलने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला का बाग़ी और नाशुक्रा कभी भी नहीं बनना। तो दूसरा फिर ये 7 और 8 इनाम हमने पढ़ लिए। ज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम और व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, इसको एक ही शुमार करें तो आगे भी 8वां एक इनाम आ रहा है, व इज़ इस्तस्क़ा मूसा वाला। बहरहाल ये 2 इनाम ये भी बन जाते हैं। उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने अज़ाब का तज़किरा फरमाया, व इज़ कुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रियत फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दन। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम उकता गए हैं, हम यहाँ सहरा के अंदर ज़्यादा अरसा नहीं रह सकते और एक जैसा खाना नहीं खा सकते। हमने ये जो मन्नो सलवा हमारे ऊपर उतरता है, हम उकता गए हैं, हम अब मज़ीद नहीं खाएँगे। तो हमें किसी बस्ती में भेजा जाए, हम मेहनत मज़दूरी करके उम, जो है ज़मीनों के अंदर से काश्तकारी करके उगाना चाहते हैं चीज़ें और वो खाना चाहते हैं। तो चूँकि ये पीछे फ़िरऔन जो था उसकी काश्तकारी किया करते थे उसके खेतों में, उसकी मुलाज़मत में रहे थे, तो इसलिए इनको पता था कि ज़मीन ये चीज़ें उगाती है, इसलिए इन्होंने उन चीज़ों का मुतालबा किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, अल्लाह ताला ने इनकी फिर भी सरकशी के बावजूद इनका मुतालबा कबूल फरमाया और फरमाया कि तुम किसी शहर में चले जाओ और वहाँ जाते हुए कुछ उसूल अल्लाह ताला ने बताए। एक ये कि सर झुका के जाना, अ, वदखुलुल बाबा सुज्जदन, यानी दरवाजे से सजदे की हालत में जाना। सजदा ये वो वाला नहीं जो नमाज में हम करते हैं, क्योंकि उस तरह तो दाखिल नहीं हुआ जाएगा ना। तो सजदे की हालत में से मुराद ये है कि सर झुका के चलना, और वक़ूलू हित्ततुन, और बख्शिश मांगते हुए जाना। हित्ततुन जो है ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो अरबी में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है। जैसे हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं अरबी में, इसी तरह इनके लिए हित्ततुन था। तो अल्लाह ताला ने ये 2 तरीके इनको बताए, एक तो आजिज़ी के साथ जाओ और दूसरा जो है बख्शिश माँगते हुए जाओ, और बस्ती रिहा जो है इसमें चले जाओ, वहाँ जाके जो है आपको वो मिल जाएगा जो चीज़ें आप चाहते हो। लेकिन इन्होंने फिर अपनी वही अज़ली बगावत जो है वो ज़ाहिर की और अकड़ते हुए दाखिल हुए, तकब्बुर करते हुए बस्ती के अंदर दाखिल हुए और हित्ततुन को भी बदल दिया, लफ्ज़ को हित्ततुन की जगह हिंततुन बोलने लगे और मज़ाक उड़ाने लगे अल्लाह ताला के अहकामात का और पैगंबर के अहकामात का। और इन्होंने हिंततुन, हिंततुन का मतलब है गंदुम, गंदुम, यानी हमें गंदुम दे, हमें बख्शिश नहीं चाहिए, हमें गंदुम चाहिए, नाऊज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। तो चूँकि ये गंदुम की खातिर ही वहाँ से मैदान ती से आए थे और ये काश्तकारी करना चाहते थे और चाहते थे कि हम ज़मीनों के अंदर से खुद जो है वो फल सब्जियाँ उगाएँ। तो इसलिए गंदुम इनके सर पे सवार थी। इस्तिग़फ़ार करने की बजाय गंदुम, गंदुम करते हुए बैतुल मुक़द्दस यानी बस्ती अरीहा में दाखिल हुए। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ने फरमाया हालाँकि अगर तुम बख्शिश माँगोगे तो हम तुम्हें बख्श देंगे। कितनी बड़ी इनायत है ये कि एक ज़ात फरमा रही है कि तुम मुझसे बख्शिश माँगो, मैं तुम्हें बख्श दूँगा। हम तो किसी को माफ़ ही नहीं करते, हमें तो कोई माफ़ी माँगता रहे हम कहते हैं नहीं बख्शना, नहीं माफ़ करना, नहीं माफ़ करना।
اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو فرماتی ہے مجھ سے بخشش مانگو میں بخش دوں گا، یعنی وہ پہلے سے ہی بخشش کا وعدہ فرما رہے، آپ چاہے بخشش مانگیں یا نہ، وعدہ اس کا ہے بخشنے کا، تو جو ہی آپ بخشش مانگیں گے گویا کہ اس نے آپ کو بخش دیا۔ تو یہ اتنی بڑی بشارت کے باوجود ان لوگوں نے بغاوت کی اور تکبر کیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اللہ تعالیٰ فرماتے یہی پیچھے ہم نے اس کا پڑھ لیا ہے کہ ظالموں نے بات کو بدل دیا اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی حتتن کی جگہ حنتتن بولتے رہے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، اب آ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل فرمایا کیونکہ یہ حد سے زیادہ نافرمان ہو چکے تھے۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی بار نہیں پکڑتا، بہت عرصہ مختلف طریقوں سے انسان کو وارننگ دیتا رہتا ہے کہ شاید انسان باز آ جائے، پلٹ آئے، میری طرف لوٹ آئے، لیکن جب انسان بغاوت میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو آخر کار اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اب یہاں پہ 8واں انعام، اور اگر پیچھے کو ملائیں تو 9واں انعام بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی مانگا کیونکہ میدان تی کے اندر پانی بھی نہیں تھا، یعنی صحرائے سینا کے اندر، صحرا میں پانی کہاں ملے گا بھلا، تو پانی نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ جی میری قوم کے لیے پانی کا انتظام فرمائیے۔ دیکھیے نبی کی شفقت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اتنے باغی اور نافرمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں دونوں ہی ان کے لیے انتظامات فرما رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ان کو پانی مل جائے، پیاسے نہ مریں۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے فرمایا اپنی لاٹھی جو ہے پتھر پر مارو۔ یہاں ہمیں جان جی ایک حدیث مبارکہ سنایا کرتے تھے، آپ بھی سن لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ موسیٰ کی لاٹھی اور یوسف کا کرتا بھی بڑی عجیب چیزیں ہیں، کہ موسیٰ جو ہے اسی لاٹھی پہ ٹیک لگاتے ہیں، اسی لاٹھی کو زمین پہ پتھر پہ مارتے ہیں تو چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، وہی لاٹھی جو ہے سانپ بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کا کرتا کبھی ان کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے، کبھی اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آتی ہے، کبھی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام پہ عیاں ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے کو قتل نہیں کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یہ دونوں بڑی عجیب چیزیں تھیں کہ مختلف جگہوں پہ انہوں نے کام کیا اللہ کے حکم سے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی جو ہے پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، کوئی مخصوص پتھر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرما کر ان کو بتایا کہ اس پہ مارنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو اس کے اندر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، چونکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولاد تھے، 12 بھائی تھے نا، وہ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین اور ان کے 10 دوسرے بھائی، تو ان 12 بھائیوں کی اولاد تھے یہ 12 قبیلے، تو ان 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ ایک ایک چشمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، ہم نے فرمایا اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین کے اندر فساد نہ پھیلانا، فسادی بن کے نہ رہنا۔ تو اگلا انشاءاللہ جو عذاب اس نافرمانی کے بعد آیا وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیسن میں پڑھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ الحمدللہ رب العالمین۔